بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. راجہ علیم عباسی چیئرمین جی ڈسپلن کمیٹی اسلام آباد بار کونسل. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ ایک انتہائی اہم معاملے کی کوریج کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے. آج آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں جو لائرز کمیونٹی ہے، جو بار ایسوسیشنز ہیں، جو بار کونسلز ہیں، ان کا ایک اپنا رول ہوتا ہے اس ملک میں رول آف لاء کے لیے، اس ملک میں آئین کی بالادستی اور بحالی کے لیے. ہمارا ایک ان ریٹن رول ہے جو کہ نہ صرف ہمارے ٹریڈیشن میں موجود ہے بلکہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور پاکستان میں جو ہمارے لائرز کی جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے وہ ہمیشہ مانی گئی، اور یہ ہمارا رول رہا، اور مختلف ادوار میں لائرز نے اس رول کو پورا کیا. آج جس حوالے سے آپ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہوئے، آج ہماری اسلام آباد لائرز کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، جس میں اسلام آباد بار کونسل کے تمام ممبران شامل ہیں، جس میں ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے صدر اور ان کی تمام کیبنٹ شامل تھی، اس میں ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اور ان کی تمام کیبنٹ شامل تھی. ہم نے آج ایک جوائنٹ میٹنگ کا انعقاد کیا، اور اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ جو گزشتہ روز ایک خط لکھا گیا جوڈیشل کونسل کو، جو 6 ججز حضرات نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کو ڈیلیبریٹ کیا گیا، اس کو ڈسکس کیا گیا، اور تمام بار ایسوسیشنز نے ان اداروں کے ان رویوں کی مذمت کی. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اعلیٰ عدلیہ کے 6 ججز حضرات یک زبان ہو کے بولے، اور جو ان کے ساتھ ہوتا رہا، جو ان کے ساتھ بیتا، اس کو انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں اپنے اس لیٹر میں جوڈیشل کونسل کو بتایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت وکیل کے، بحیثیت نمائندہ وکلاء کے، اور بحیثیت پاکستانی شہری کے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. ہمیں اس ملک میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت چلے گی یا اس ملک میں جمہوریت نہیں چلے گی. اگر کسی کا خیال ہے کہ جمہوریت نہیں چلے گی تو اس طرح کی جمہوریت میں نہیں سمجھتا کہ جو ورس ڈکٹیٹرشپ سے بھی یہ بدتر ہے کہ آپ اس ملک کے اداروں کو، قانون میں، ہمارے آئین میں ٹرائیکوٹمی آف پاور موجود ہے، تمام کے تمام اداروں کی حدود و قیود موجود ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا جب پارلیمنٹ نے ٹرانسگریس کیا ہم نے پارلیمنٹ کو متنبع کیا، جب جوڈیشری نے ٹرانسگریس کیا ہم نے جوڈیشری کو متنبع کیا، اور جب حکومتوں نے، ایگزیکٹو نے ٹرانسگریس کیا اپنی پاورز میں، اس ٹرائیکوٹمی کی جو پاورز ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں دی گئی ہیں، تو ہم نے ہمیشہ ان کو احتجاج کیا. تو آج اسلام آباد کی تمام نمائندہ تنظیمیں یہاں موجود ہیں، اور یہ ہمارا معاملہ ہے، اسلام آباد جوڈیشری کا معاملہ ہے، اسلام آباد کے رہنے والے شہریوں کا معاملہ ہے، ہمارے جو وکلاء کمیونٹی کا معاملہ ہے. ہم نے اس کو بہت سیریسلی دیکھا، اس کو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور سارے کے ساری بار ایسوسیشن، ہماری جو 3 باڈیز ہیں، ہم نے اس کو کنڈیم کیا. ہم نے فیڈرل جوڈیشل جو جوڈیشل کونسل ہے جس کو یہ خط لکھا گیا، یہ نمائندہ اجتماع اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی فی الفور تحقیقات کی جائیں. اور ہم ان اداروں سے بھی مطلبہ ہوتے ہیں، ہم ان اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارا اس ملک کو چلنے دیں. خدارا یہ سارے کے سارے ادارے اس ملک کے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ بھی ہمارے لیے لڑتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ڈومین ہے. آپ عدلیہ میں مداخلت نہیں کر سکتے، آپ پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کر سکتے، اسی طرح پارلیمنٹ آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، ایگزیکٹو آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. لیکن اگر یہ تاثر دنیا میں جائے تو ہماری کیا کریڈیبلٹی رہے گی؟ مجھے بتائیے. الیکشن آپ کے سامنے ہوئے، بتا دیں جو ہوتے ہیں، آپ کی عدلیہ کے فیصلے آپ مینیج کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں. تو خدارا اس ملک کے ساتھ رحم کیا جائے. اور آپ کے ساتھ کے ممالک کہاں پہنچ گئے؟ ابھی ہم وہیں کھڑے ہیں جو 1970 میں تھے. ہم
پیچھے گئے, ہماری اکانومی پیچھے گئی, ہمارے ادارے پیچھے گئے, ہماری انصاف کے ادارے کمزور ہوئے, تو ہم ان اداروں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ کو, مقننہ کو ان کا جو کام ہے وہ کرنے دیں. اور ہم حکومتوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آزاد عدلیہ ایک بڑے معاشرے کی ذمہ دار ہوتی ہے. عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, عدلیہ کے فیصلے آزاد نہیں ہوں گے, باریں آزاد نہیں ہوں گی, پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوگا, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو ہم ان تمام اداروں سے, ہم جوڈیشل کونسل سے, ہم پارلیمنٹ سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں, ہم ان سیاسی جماعتوں سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اب اقتدار میں آئیں, ہم پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن جماعتوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سامنے آئیے, دس از دا رائٹ ٹائم, انف از انف. اور پوری دنیا میں دیکھیے, یہ دیکھیے نا, آپ وہ کرب انگیز لیٹر دیکھیے ججز کا, کہ اگر ہائی کورٹ کے جج اس قدر مفلوج ہوں گے, اس قدر کمزور ہوں گے, تو یہ جنگل کے قانون میں کون انصاف دلائے گا پسے ہوئے طبقات کو, جو کمزور لوگ ہیں, جو بیوائیں ہیں, جو یتیم ہیں, جو ان لینڈ گریبر سے جو اٹھا لے, یہ کون انصاف دلائے گا؟ آج بھی پاکستان میں جتنے بھی ادارے کام کرتے ہیں, تمام ادارے ڈکلائننگ کے شکار ہیں, پارلیمنٹ ہمارا, سیاستدان ہمارے. لیکن آج بھی اگر اس انعطاف کے دور میں بھی, اس کمزور ترین دور میں بھی, اگر پاکستان کے جو پچھے ہوئے طبقات ہیں ان کی آج بھی نظر عدلیہ کی طرف ہے, تو اگر آپ یہ مت ختم کر دیں گے, آپ عدلیہ کا مان توڑ دیں گے, آپ عدلیہ کو ماننے فیصلے کرنے میں مجبور کریں گے, تو پھر اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہوگا, جس کی لاٹھی اس کا بھینس ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی, اور جو ایلیگیشنز لگائے گئے, جو ان کی اپنے اوپر بیتی, جو ان ججز کے اوپر, ہم ان ججز کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں, ان کے کریڈینشل کو بھی جانتے ہیں, وہ ہماری بار کے ممبر بھی رہے, ہم ان کی کریڈیبلٹی کو بھی جانتے ہیں. تو یہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے پاکستانی نظام کے اوپر, اور اس چارج شیٹ کا جواب ذمہ داران کو دینا ہوگا, اس چارج شیٹ کا جواب اس پارلیمنٹ کا دینا ہوگا, اس چارج شیٹ کا جواب حکومت وقت کو دینا ہوگا.